ڈالر پر، ہم ہندوستان والے فخر کریں نبی کی نظر پر۔ نبی کی نظر کہاں پر ہے؟ ہندوستان۔ ارے بولو نا کہاں پر؟ اس لیے ہم تو وطن سے محبت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ امن پھیلائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اطمینان اور سکون عام ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اسلام امن سکھاتا ہے، اور میرے دوستو کرنے والوں نے کر کے بتایا۔ یہ ہمارا احمد آباد، سننا ذرا کان کھول کر سننا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کئی سالوں سے رہتے ہو، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن سنو یہ ہمارا احمد آباد، اس کے زمین کا ٹکڑا ٹکڑا، احمد آباد کی دیوار، احمد آباد کی نہریں، احمد آباد کا تالاب آواز دیتا ہے۔ اگر سکون پھیلایا ہے تو 4 احمدوں نے مل کر پھیلایا ہے۔ میرے دوستو یہ احمد آباد کو بسانے والے وہ 4 احمد، چاہے وہ قاضی احمد ہو، شیخ احمد ہو، ملک احمد ہو یا احمد شاہ بادشاہ ہو، یہ وہ 4 ہیں جنہوں نے پورے احمد آباد کو بسایا، سکون پھیلایا، اور آج بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ 4 وہ تھے، فرض تو نہ چھوٹی، اثر کی 4 رکعت سنتیں بھی کبھی ان سے نہ چھوٹی۔ آج ہم کو دیکھ کر ان کے مزار پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو یہ احمد آباد، یہ احمد آباد جس پر حکومت کرنے والے وہ بزرگ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کتنے سال احمد آباد نے حکومت کی؟ میرے دوستوں کتاب اٹھاؤ، 30 سال 6 مہینے 22 دن انہوں نے احمد آباد پر حکومت کی۔ 30 سال 6 مہینے 22 دن احمد آباد پر حکومت کی، اور میرے دوستوں اپنے حکومت کے دور میں 365 احمد آباد کے محلے بنائے، 500 مسجدیں بنائی، اور اللہ کی قسم 30 سال میں اگر کوئی قتل کی واردات ہوئی تو صرف 2۔ 30 سال میں احمد آباد میں اگر خبر آئی ہو قتل کی تو کتنی؟ اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو دل چوکے گا۔ ایک تو ان کے داماد نے قتل کیا، یہ احمد شاہ بادشاہ جو ہے نا، ان کے داماد کو تھوڑا گھمنڈ آ گیا کہ بھائی میرا سسرا بادشاہ، ہاں ہوتا نا، میرا سسرا بادشاہ، اس کی بیٹی تو میرے نکاح میں، بس یہ داماد کو زور آیا، کسی سے کوئی جان بن دھن بن ہوئی، مارا، قتل کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ سننا احمد شاہ بادشاہ کو خبر ملی میرا داماد قاتل، بولو ساتھ میں، احمد شاہ بادشاہ کو خبر ملی میرا داماد، فیصلہ ہوا کہ قتل کا بدلہ، ارے بولو نا قتل کا بدلہ۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، اللہ نے فرمایا قتل کا بدلہ۔ بس احمد شاہ بادشاہ نے اعلان کیا اگر میرے داماد نے میری حکومت میں کسی کو قتل کیا بھلے وہ میرا داماد ہوگا لیکن قاتل ہے، اور قتل کا بدلہ قتل ہوگا۔ اچھا جب اعلان کیا سارے لوگ، پولیس، درباری، افراتفری، بادشاہ کا داماد، ارے بادشاہ کی لڑکی بیوہ ہو جائے گی، ارے بادشاہ کی لڑکی عدت میں بیٹھے گی بیوہ ہو جائے گی، ارے بادشاہ کے داماد کو کوئی قتل کرتا، ارے بڑے بڑے احمد آباد کے جو لوگ تھے وہ گئے، کس کے پاس گئے؟ جن کا آدمی قتل ہوا تھا ان کے پاس گئے، اور جا کر کہا کہ ارے بھائی تو کچھ پیسے لے لے، راضی ہو جا، اور خود بادشاہ کو جا کے کہہ دے کہ بھائی ہم قتل کرنا، ارے مرنے والا مر گیا تم لوگ پیسے لے لو، ارے وہ بادشاہ کا داماد ہے، تمہارے گھر کو خزانوں سے بھر دے گا، تمہارے گھر کو پیسوں سے بھر دے گا، ارے وہ دیت سے بھر دے گا۔ میرے دوستو قاضی صاحب آئے، کن کے پاس آئے؟ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، اور کہا بادشاہ آپ کا داماد جیے گا۔ کہا میرا داماد جیے گا؟ میں نے تو جمعہ کی نماز کے بعد اس کے قصاص کا فیصلہ کیا، اس کو سب کے سامنے قتل کا فیصلہ کیا۔ وہ کیسے؟ کہا وہ جس کو مارا اس کے گھر والے بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اتنا روپیہ لے لیں گے، اتنا پیسہ لے لیں گے، اتنا سونا لیں گے، اتنا چاندی لیں گے، اتنے جانور لیں گے، اور بادشاہ احمد شاہ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے گھر کو سونے سے بھر دو، اس بہانے تمہاری بیوی، ارے تمہاری بیٹی بیوہ تو نہیں ہوگی نا۔ میرے دوستو سننا احمد شاہ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ احمد شاہ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جس کا یہاں قتل ہوا اس کے گھر والے بھلے راضی ہو گئے لیکن احمد شاہ راضی نہیں ہوا۔ کہاں احمد شاہ راضی نہیں ہوا، بلکہ احمد شاہ جمعہ کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں سے داماد کو قتل کرے گا، اور 3 دن تک ان کی لاش کو احمد آباد کی سولی پر لٹکاؤں گا تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ احمد شاہ نبی کا غلام ہے، وہ قتل کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو احمد آباد کا پتھر پتھر، یہاں کی نہر نہر، یہاں کا دریا دریا، تالاب
سوچے احمد شاہ کے یہاں اس کو بھی حق ملنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے احمد آباد کی بنیاد تھی۔ ایک قتل ہوا، 30 سال 6 مہینے 22 دن کنہوں نے حکومت کی؟ کتنے قتل ہوئے؟ 2۔ دوسرا کیسا ہوا؟ یہ سابرمتی کے کنارے احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بلکہ لکھا ہے کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ کون؟ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ اکیلے سابرمتی کے کنارے ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک صندوق آیا، ایک لکڑے کا صندوق آیا۔ احمد شاہ بادشاہ نے دیکھا کوئی بہتا بہتا لکڑے کا صندوق آتا، فوراً اپنے درباریوں کو کہا کہ کھولو کھولو، اس میں کیا؟ صندوق کو کنارے پہ لایا گیا، کھولا، اس میں لاش، لیکن لاش پہچانی جائے نہیں۔ بس میرے دوستو، سننا، یہ تو کوئی انجانے کی لاش ہے نا، جس کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا، اور صندوق میں ہے، اور نہ جانے کتنے دن سے سمندر میں، اور بہتے بہتے آئی۔ لیکن احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم، کھانا حرام، پینا حرام، جب تک قاتل کا انتقام نہ لے لو، جب تک یہ نہ معلوم کروں کہ قاتل کون ہے، وہاں تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ سارے پولیسوں کو لگایا، کہا کیسے تلاش کرے؟ کہا یہ جو صندوق ہے اس کی لکڑی کے بارے میں معلوم کرو کہاں سے آئی، یہ صندوق کے بارے میں دیکھو کس نے بنایا، کسی طرح بھی معلوم کرو۔ 1.5 دن تک احمد شاہ بادشاہ نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ 1.5 دن کے بعد جب قاتل کو لایا گیا، اس کو سولی پر لٹکایا گیا، تب جا کر آپ نے اپنے روزے کا افطار کیا۔ میرے دوستو، یہ وہ احمد آباد ہے، یہ وہ احمد آباد ہے جہاں 30 سال 6 مہینے اور 22 دن میں کتنی واردات ہوئی، اور آج کیا ہو رہا؟ میرے دوستو، یہ احمد آباد کو جو خون کی ندیاں ہم بناتے ہیں، احمد آباد میں گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، میرے دوستو جب ہم کرتے ہوں گے وہ 4 احمدوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور میرے دوستو، آج مجھے تو اتنا دھکا لگا، میں نے بھی مغرب بعد بھی کہا مولانا حبیب صاحب کو، بہت دھکا لگا۔ ایک آدمی نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا ہوں، لیکن آپ دعا کرو میری عشاء اور فجر دونوں قضا ہو جاتی ہے۔ کیسا میرے دوستو، آپ سوچو میرے دل پر وہ کیسی بجلی گری ہوگی، ارے گری ہوگی کہ نہیں گری ہوگی؟ اطمینان سے کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا، ارے میرے ہاتھ پر بیت ہوا تو کیا جنتی بن گیا؟ اور بالکل اطمینان سے کہتا ہے میری عشاء اور فجر دونوں قضا ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان اور عشاء کی نماز چھوڑتا، مسلمان اور عشاء کی نماز چھوڑتا۔ ارے میرے دوستو، ہمارے نبی معراج پر گئے، نماز لے کر آئے، ارے بولو لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ کو زکات فرض کرنی تھی، نبی کو دنیا میں زمین پر زکات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج فرض کرنا تو زمین پر فرض کیا، اللہ کو روزہ فرض کرنا زمین پر فرض کیا، لیکن اللہ کو جب نماز دے دی کہا میرا محبوب زمین پر نہیں عرش پر آئے گا، وہاں پر میں تجھے نماز کا تحفہ دوں گا۔ اور اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50۔ بولو کتنی نمازیں دی؟ 50۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جا کے کم کروا دو، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑے گی۔ ہمارے نبی کم کرواتے گئے، آتے گئے، کم کرواتے گئے، آتے گئے، کم کرواتے گئے، آتے گئے، یہاں تک کہ بچ گئی نہیں، سب بولو ساتھ میں، یہ جو بات کتنی بچ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ ارے وہ نبی جو عرش پر گئے تھے اور امت کے لیے سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں برسائی تھی، وہی نبی روتے روتے آ رہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا میرا نبی روتا کیوں؟ اللہ نے آسمانوں سے پوچھا، اللہ کو سب معلوم، کیا فرمایا؟ میرا نبی روتا کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو نے دی تھی 50، لیکن مجھے درد ہوتا کہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب رونا بند کر دے، تیرے صدقے کی بات ہے، تیری محبت کی بات ہے، لے کے جا 5، تیری امت پڑے گی 5 اور میں ثواب دوں گا 50۔ اور بالکل اطمینان سے فون پر کہتا مولانا دعا کرو میری عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں ایک کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، یہاں بہت سے ایسے بیمار